الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ چند جمعوں میں یہاں قرآن اکیڈمی کراچی میں بھی اور مزید میری ذمہ داری قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں بھی ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مستقل ایک موضوع پر، اور وہ ہے انسداد سود کا معاملہ۔ اس پر کلام تفصیلاً آیا اور تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک مستقل مہم اس حوالے سے یاد دہانی کے لیے، اویئرنیس کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، حکمرانوں کو غیرت دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا خاتمہ ہو، یہ مہم تو مستقل ہماری جاری ہے۔ البتہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے گفتگو بھی کی ہے کہ حالیہ جو بھی شدید بارشوں کا معاملہ اور سیلاب کے نتیجے میں جو ملک کی صورتحال بنی ہے، جس کے اثرات وہ بھی محسوس کر رہے ہیں جو براہ راست ان مصائب میں ابھی مبتلا ہیں، اور عموم کے اعتبار سے ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، جو بجلی اور دیگر معاملات کے حوالے سے مہنگائی تو ہمارے سروں پر سوار ہے، لیکن اب اجناس کا معاملہ اور ملک کی امپورٹس میں اضافہ ہو جانا اور ایکسپورٹس میں کمی ہو جانا، اس کے جو اثرات معیشت پر آنے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا آسانی کا معاملہ رکھے۔ اس پر بھی ہم نے کلام کیا اور متوجہ کرنا چاہا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ یہ بھی کلام گزشتہ نشستوں میں یہاں قرآن اکیڈمی کراچی کی مسجد میں جامع القرآن میں ہمارے اور ساتھیوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے اندر جھانکنے کی درو بینی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی روشنی میں کلام پہلے بھی آیا کہ آنے والے مصائب اکثر و بیشتر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری نااہلی بھی اس میں شامل ہے جس کی وجہ سے نقصانات بڑے ہیں، اور ہمارے کرتوت اور گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب کے کوڑے یا تنبیہات یا مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج گفتگو اس نہج پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ کے حضور توبہ، اس پر توجہ دلائی جائے۔ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں ہم نے کئی مواقع پر یہ مہمات چلائی ہیں، جس میں باقاعدہ توبہ کی پکار اس کو ہم نے موضوع بنایا۔ 2005 کے زلزلوں کا معاملہ تھا، یا 2010 کے سیلاب کے بعد تباہیوں کا معاملہ تھا، یا دیگر آفات سماوی کے مواقع پر بھی ہم نے قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بہرحال ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مستقل دعوت ہے، اللہ کے پیغمبروں کی مستقل دعوت ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ آج اس موضوع پر کچھ کلام ہم کریں گے، اور پھر سے اپنے سبق کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ جن مشکلات میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں گرفتار ہیں، پے در پے مصائب ہم پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معاشی اعتبار سے ابتری کا معاملہ، سیاسی سطح پر ستیہ ناس ہو جانے کا معاملہ، ملکی معیشت اسٹیک پر کھڑی ہے، ہماری اکانومی کے ایک بڑا حصہ جو آمدن ہمارے پاس ہے وہ سود کی ادائیگی، سودی قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو جائے تو بچے گا کیا اس قوم پر لگانے کے لیے ہمارے پاس؟ یہ سارے مسائل ہیں، اندرونی طور پر یہ مسائل، بیرونی طور پر خطرات ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں میں پاکستان چبھتا ہے جو اسلام کے نام پر بنا، اور یہاں کا نظریہ جو کہ اسلام ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا، اور بہرحال پوری دنیا میں جذبات اس
اسی ملک میں زیادہ پائے جاتے ہیں دین کے اعتبار سے، اور دین ہی کے نفاذ کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، تو دنیا کے سیکولر طبقات کو، دین بیزار طبقات کو، دنیا پرست قسم کے لوگوں کو، اور مجھے اجازت ہے دنیا کے جو بدماش ہیں یعنی یہود ہیں، اسی طرح مغرب کے ممالک کے کئی ممالک کہ جن کے نزدیک بقیہ ممالک کے رہنے والے تو جانوروں کی طرح جس طرح چاہو ان کے ساتھ ظلم و ستم کرو، اور پھر ایک مالیات کے نظام کے شکنجے کے ذریعے اور سود کے شکنجے کے ذریعے کس طرح ان کو غلام ابن غلام بنایا جائے، ان کو کھٹکتا ہے پاکستان، اور پھر اس کی ایٹمی صلاحیت کھٹکتی ہے، تو وہ تو درپے رہتے ہیں کہ جس طرح چاہے اس ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے، اور وہ اس اپنے پلان کے اندر خاصے ہمیں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بیرونی خطرات بھی ہم پر مسلط اور اندرونی خطرات بھی ہم پر مسلط، لیکن کیا کہیں کہ احساس ضیاء ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ حد تو یہ ہے کہ گزشتہ نشستوں میں بات ہم نے کی ہے کہ اس وقت جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہے، آج ہم سب نے یا اکثریت نے، معاف کیجیے گا، اپنا فریضہ یہ سمجھا کہ بس ویڈیوز کو آگے فارورڈ کر دیا جائے، بہت اس کے اوپر کچھ ہم اپنے تبصرے لکھ دیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، اس کے بعد کچھ کرنے کا کام بھی ہے کہ نہیں، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعے یہاں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی ہمارے محترم ساتھی ڈاکٹر الیاس صاحب نے خدمت خلق پر بھی کلام کیا، اس سے قبل کی گفتگو میں نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی، یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے کہ اس وقت ہمارے جو بھائی اور بہنیں آسمان ترے زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے مصائب سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی اس کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ اس میں ان کو بھی شریک کیا جائے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کر دی کہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے نظم اور اپنی پالیسی کے مطابق جو اللہ توفیق دے رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، باقی ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور عوام نے بھی یہ کام کرنا ہے، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو اپنی سیاسی رسہ کشی کے علاوہ کچھ اور کم ہی سوجھتا ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے بھی توجہ دلائی گئی ہے، وہ بھی ہم نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ البتہ گزشتہ جمعے یہاں پر ایک اہم گفتگو یہ بھی آئی کہ خدمت خلق کے کئی پہلو ہیں، ایک تو ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ بھی سوشل ویلفیئر ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی مخلوق کو نفع پہنچانے کی بات ہے، مگر یہ وقتی ضرورت ہے جس کو پورا ہونا چاہیے، اس کی نفی نہیں۔ اس جسم سے بڑھ کر ہماری روح کی ضرورت ہے، اس دنیا سے بڑھ کر ہمارا آخرت کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ پیغمبروں نے جہاں یہ تعلیم دی کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ پلاؤ، اور اللہ کا کلام بھی تعلیم دیتا ہے، قرآن حکیم بھی، وہیں پیغمبروں کی دعوت یہ بھی رہی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کی جائے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پیغمبروں نے یہ خدمت خلق بھی سکھائی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن جو شخص اس وقت مر جائے گا اور 2 فٹ نیچے قبر میں چلا جائے گا، نہ اس کا بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ علاج کا مسئلہ ہے، نہ دوا کا مسئلہ ہے، نہ چھت کا مسئلہ ہے، نہ گھر کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کس عقیدے پر گیا ہے، کس عمل کے ساتھ گیا ہے۔ پھر وہ برزخ کی زندگی جس کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، وہاں عذاب بھی ہے، وہاں راحت بھی ہے، اور پھر بالآخر قیامت کا برپا ہونا، وہ سب سے بڑا معاملہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہ آخرت کی زندگی حیوان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، قرآن کریم کہتا ہے وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ اصل وہ جیتے گا جو آخرت میں جیتے گا، اصل وہ ہارے گا جو آخرت میں ہارے گا۔ یہ دوسرا پہلو ہے اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اور تیسرا خدمت خلق کا پہلو کیا ہے؟ جو انقلابی تصور ہے وہ ہے ایک ظالمانہ نظام جو امیر کو امیر بناتا ہے، غریب کو غریب بناتا ہے، امیر کو امیر تر بناتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق کا ایک بہت بڑا حصہ ظلم کی چکی کے تحت پس رہا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ مخلوق کا وہ غربت کی سطح سے نیچے، پاورٹی لیول سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے چند افراد کے گھرانے تو پھلتے پھولتے ہیں، لیکن غریب کا پیٹ کٹتا بھی ہے، پھٹتا بھی ہے، اس کے بچے بھی بکتے ہیں، اس کے بچے بھیک بھی مانگتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بیچنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس ظلم کے نظام کے خاتمے کی جد و جہد کرنا یہ بھی انبیاء کا مشن تھا، تاکہ لوگ عدل کے تحت زندگی بسر کریں، ظلم سے ان کی نجات ملے، جسٹس ان کو میسر آ سکے، تب وہ اپنے رب کو بھی پہچان کر اس سے لو لگا سکیں گے۔ آج اس ملک میں 8 کروڑ افراد تو غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، پاورٹی لیول سے نیچے۔
یہ واعظ و نصیحت جو بڑے اچھے انداز سے میں آپ کے سامنے اچھی فیسلٹیز اس کو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں، بڑا نارمل لائف ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، لیکن جس کے پیٹ میں بھی کھانے کو موجود نہ ہو اور جس کو پریشانی کہ شام کو بچے کو روٹی کہاں سے ملے گی، وہ نارمل رہ سکتا ہے؟ وہ کیا اللہ کو یاد کرے گا، کیا اللہ کو پکارے گا؟ اس اعتبار سے اعلیٰ ترین خدمت خلق کیا ہے؟ ظلم کے نظام کا خاتمہ، عدل کا نفاذ ہونا چاہیے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جائے، بندوں پر ظالم انسانوں کا حکم نافذ نہ ہو، بندوں پر ان کے عادل رب کا حکم نافذ ہو، تو بندوں کو جینے کا حق بھی ملے گا، اور جب سکون ملے گا تو اپنے رب سے لو لگا سکیں گے اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کر سکیں گے۔ یہ انقلابی تصور خدمت خلق کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور 3 مرتبہ حضور کی انقلابی شان بیان ہوئی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ کو قرآن حکیم عطا کیا گیا، آپ کو دین حق دین اسلام عطا کیا گیا، صرف پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے، بیان کر دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا دین زمین پر قائم اور نافذ ہو، تو وہ حضور نے قائم کر کے دکھایا۔ اس کی کئی برکات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، ان کا سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ بھی، لیکن سوشل ویلفیئر مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے اور حکمرانوں کو کہنا پڑتا ہے، اعلان کروانا پڑتا ہے بازاروں میں، زکوٰۃ موجود ہے، کسی کو چاہیے تو آ کے لے لے۔ لینے والے موجود نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے موجود، الحمدللہ۔ مگر وہ ایک آئیڈیل دور ہے، اس آئیڈیل کی بات کرنا کافی نہیں، اس آئیڈیل کو آج پریکٹیکلی نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ تو خدمت خلق کے یہ پہلو ہمارے سامنے رہیں جو گزشتہ جمعے یہاں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں ڈاکٹر الیاس صاحب ہمارے محترم ساتھی انہوں نے بیان فرمائے۔ میں نے چاہا کہ اس کا بھی تذکرہ آ جائے، کیونکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور اگر دیگر ہمارے رفقائے تنظیم اور دیگر ساتھی بھی اس سے استفادہ کرتے تو میں نے چاہا قیمتی بات ہے کہ اس کو بھی یہاں پر بیان کر دیا جائے۔ اب جو اصل بات آج توجہ دلانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اشارتاً بات پہلے بھی آئی ہے، تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مستقل پیغمبروں کی دعوت ہے۔ سورہ ہود کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت عبادت کا تقاضا، تقوی کا تقاضا اس کے علاوہ بھی آتی ہے۔ عام طور پر پیغمبروں کی بنیادی دعوت سورہ اعراف میں ہمیں ملتی ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 59 میں نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ عام دعوت ہے تمام پیغمبروں کی، بنیادی نقطہ پیغمبروں کی دعوت کا۔ اسی طرح سورہ شعراء کا مطالعہ کریں جہاں کئی پیغمبروں کا پھر تذکرہ آتا ہے سورہ اعراف کی طرح، فاتقوا اللہ واطیعون، ہر پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ، اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی، پیغمبر کی اطاعت کرنا علیہ السلام، آخرت کی فکر کرنا۔ لیکن سورہ ہود کا مطالعہ کریں تو وہاں ایک سے زائد پیغمبروں کی زبانی کہلوایا گیا کہ اپنے رب کے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے حضور بخشش کا سوال کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، یہ استغفار ہے، وتوبوا الیہ، اور اس کے حضور رجوع کرو۔ اور یہ استغفار اور توبہ کے کلمات اللہ کے رسول نے جمع فرما کر ہمیں تعلیم بھی فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دونوں کلمات جمع فرما دی، یہ دونوں باتیں جمع فرما دی۔ تو استغفار کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش مانگنا۔ توبہ کیا ہے؟ ایک ترجمانی ہے پلٹ آنا۔ وہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ آنا۔ یہ توبہ صرف توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں، یہ توبہ توبہ پڑھنے کا فقط نام نہیں، یہ توبہ کرنے کا نام ہے۔ گو کہ اس میں ندامت بھی ہو دل میں کہ میں گناہ کر بیٹھا، اس میں زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن حکیم میں، رسول اللہ علیہ السلام کے مسنون کلمات احادیث مبارکہ میں، ان کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ ندامت کے آنسو بھی ہونے چاہیے، یہ بھی تقاضا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر گناہ کو بندہ بالفعل چھوڑے، یہ بھی توبہ کا تقاضا ہے، اور اطاعت کی طرف آ جائے، یہ بھی توبہ کا تقاضا۔ مثلا اگر ایک شخص نماز کو ضائع کر رہا ہے، جمعے کی 2 رکعت نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پر، کبھی کوتاہی ہو گئی تو توبہ کرے آدمی، لیکن یہ کہ مستقل 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرنی اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اپنے دعوے کو چیک بھی کر لینا چاہیے، یہ کیسا مسلمان ہوں میں، یہ میرا کیسا ایمان ہے کہ مجھے کھڑا نہیں کر رہا ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، اور میں ایمان کا دعوے دار بھی ہوں۔ بہرحال اگر نماز ترک رکھی ہے تو توبہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا شروع کرو۔
مال حرام گھر میں آ رہا ہے اگر سود کے ذریعے سے اور ناجائز ذرائع کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، حرام کاروبار کے ذریعے سے، لوگوں کا گلا کاٹ کر، مال وراثت کا ہڑپ کر کے، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر کے، کسی بھتیجے بھتیجی کا مال ہڑپ کر کے، بھاوج کا بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم بھائی کا مال ہڑپ کر دیا اور یہ گھر کے اندر آ رہا ہے، یہ حرام ہے، چھوڑو اس کو۔ اور جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا تو جس سے متعلق مسئلہ ہے، اگر مالی تو لوٹانا پڑے گا، قرض دبا کر بیٹھے لوٹانا پڑے گا، مال وراثت کا کھا کر بیٹھے لوٹانا پڑے گا، اینڈ سو آن۔ یہ ہے توبہ اصل میں۔ پھر بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اگر مسئلہ بندے سے متعلق ہے۔ یہ تو دو مثالیں میں نے آپ کو گنتے چلے جائیے، جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے آدمی، جھوٹی قسمیں کھایا چلے جا رہا ہے آدمی، 2 نمبر کا مال 1 نمبر بتا کر بیچ رہا ہے، جائز نہیں، چھوڑے اس کو، یہ توبہ ہے اس کی۔ ماں باپ کا دل دکھا کر بیٹھے، ماں باپ کو گھر سے باہر کیا ہوا ہے، ناراض کر کے بیٹھے ہوئے، ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، یہ حرام ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی کا حق مارا ہوا ہے، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، معافی مانگنی پڑے گی۔ ہماری مردانگی آڑے آتی ہے نا، میں مرد ہو کے معافی مانگوں گا، اچھا تو کتنا بڑا ہے بھائی، تیری اوقات کیا ہے، اللہ سانس روک دے تو، ہاں یورین پاس نہ ہو، پیشاب جسم سے نہ لگتے تو کیا حالت ہوتی ہے، اوقات کیا ہے ہماری آپ کی، وہ اللہ جو سب سے بڑا اس کو جواب دینے میں نے اور آپ نے۔ تو آج اگر گڑبڑ کی تو آج معافی مانگو، اور یہ میرے الفاظ ہی محمد مصطفیٰ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آج معافی مانگ لو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ آج تو پیسے لے کے جان چھڑاتے نا، کوئی یہاں پیسے دے کے جان چھڑاتا ہے، کوئی باہر سے فون بھی کروا لیتا ہے۔ ہمارے تو فیصلے بڑے بڑے اس طرح ہوتے نا، باہر سے کال آ گئی، فلاں ہو گیا، ڈیلے ہو گیا، اور رات کو فلاں اتنے بجے جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے یا فیصلے کیے جا رہے ہیں، ادھر چلتا ہے، جاؤ اللہ نے آزادی دی، جو جاؤ سو کرو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے آج ظلم کیا کسی کے ساتھ، آج معافی مانگ لو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اعمال کی کرنسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے، پھر اس میں موقع نہیں بھی جانے کا۔ تو حاصل کلام یہ تو چند مثالیں ہیں انفرادی سطح کی۔ میں نے اگر نماز میں کوتاہی کی ہے تو میں پلٹو نماز ادا کروں، میں نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری پلٹو زکوٰۃ ادا کروں، اور حقوق العباد کی کوتاہی ہیں تو کوتاہیوں کو دور کروں اور بندوں سے بھی معافی مانگوں، اور مالی معاملات تو ان کے لوٹا دوں۔ حرام مال گھر میں آ رہے تو حرام کو چھوڑوں، جھوٹ زبان پر ہے تو چھوڑوں، غیبت زبان پر ہے تو چھوڑوں۔ گھر میں بے حیائی کا طوفان، اگر اب تو سب وائرلیس ہو گیا، ایک ایک کمرے کے اندر کیا، تکیے کے غلاف کے اندر کیا، اس سے آگے کے مقام پر بھی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر یہ بے حیائی گھروں میں چل رہی تو چھوڑنی پڑے گی۔ یہ تو ہے انفرادی توبہ، انفرادی توبہ، انڈیویجول لیول پر میری اور آپ کی توبہ۔ لیکن آج مسئلہ انفرادی تھوڑا ہی، پوری قوم پریشان ہے، 22-23 کروڑ کی عوام پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مولانا حکمرانوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی، ہو کے نہیں دے رہا معاملہ۔ اور کتنی جگہ سرکاری اداروں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح نبرد آزما ہوں گے، جو اتنے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ابھی ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہوگا، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج اس سطح پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے۔ تو آج مسئلہ انفرادی توبہ سے نہیں چلے گا کہ چند لوگ بڑے پابند صلات ہو جائیں، تہجد گزار ہو جائیں، نمازی روزے رکھنے والے ہو جائیں، نوافل ادا کرنے والے ہو جائیں، راتوں میں اٹھنے والے اور تہجد میں رونے والے ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، مگر یہ افراد ہیں، یہ انفرادی توبہ ہے، یہ اجتماعی توبہ نہیں۔ اور مسئلہ اجتماعی معاملات کا تو توبہ بھی اجتماعی طور پر کرنا ہوگی۔ اور یہ ہے کانٹے کا مسئلہ جو ہم بار بار دعوت دیتے ہیں، بار بار پکار لگاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے موقع پہ ہم نے پکار لگائی، اس کے بعد بھی پکار لگائی، مذاق کرتے لوگ ہمارے ساتھ۔ ہم نے توبہ کی پکار پر مہمات چلائیں، کچھ بڑے بڑے پروگرامز بھی کیے، اجتماعی توبہ کی ہم نے دعوت دی۔ ادھر میں اسٹیج پر جاتا ہوں گفتگو کرنے کے لیے، اور خدا کی قسم کہتے ہوئے بھی جھجک ہوتی، شرم آتی ہے۔ اس سطح پر ہم آ گئے، میسج آ رہا ہوتا ہے، او جی توبہ کرنے سے کام ہو جائے گا۔ بیان مکمل ہوا، گھر جا رہے ہیں، پھر 4 میسج آ رہے ہیں، ہاں مذاق اڑا رہے ہیں۔ بس توبہ کروا لی مولوی صاحب، توبہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو 75 سال اللہ کی نافرمانیاں کر کے کون سے آپ کے میرے مسئلے حل ہو گئے؟ 75 سال اللہ کے ساتھ غداری کر کے، اس کے دین کے ساتھ غداری کر کے کون سے ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں بہ گئیں؟ کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ مطلب جو لوگ فائنانس کے لوگ ہیں، جو اکانومی کو ریڈ کرتے ہیں، جو بزنسز کے اندر ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح
چکرا گئے دماغ ہمارے. ملک کہاں کے کھڑا ہو گیا؟ جس قدر ہم مقروض در مقروض در مقروض تو ہو ہی چکے ہیں، اور کس طرح غلام ابن غلام بن کر ہاتھ باندھ کر ان کی ہر بات کو مان رہے ہیں، اور کس طرح ان کے شیطانی ایجنڈوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. شیطانی ایجنڈوں کو. وقت ہوا تو وہ جو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، سینیٹ میں بیٹھ کر آواز انہوں نے بلند کی ہے. 2018 کے اندر وہ ٹرانسجینڈر کے قانون پاس شدہ اس پاکستان میں موجود ہے، پاسٹ موجود ہے، اور اس میں ایسی ایسی شقیں جو اسلام کی شریعت کی بالکل خلاف، شریعت اسلامی کے بالکل خلاف. مطلب مذاق ہو گیا کہ ایک شخص کا جب دل چاہے گا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں، آپ مجھے عورت قرار دے دیں، تو اس کے چاہنے کے اوپر قرار دیا جا سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عورت کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے چاہنے پر آپ مجھے جو ہے وہ مرد قرار دے دیں، تو اس کے چاہنے پر مرد قرار دے دیا جائے گا. یہ تو ان بے خدا تہذیب کے معاشروں میں قبول نہیں ہوا اس طرح کا قانون جو یہاں ہمارے ہو گیا. وہی سوشل انجینئرنگ، وہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جو دجالی تہذیب کے اثرات 3 فولڈ دجالی تہذیب کے اثرات سیاست کے اندر، خدا کا نام باہر نکالو، سیکولر بنو، اپنی منمانی کرو، ہم جو چاہیں گے قانون پاس کریں گے، چاہے مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی جائز قرار دے دی جائے. اپنے خدا کو ماننے جاؤ مسجد میں مانو، اپنے گاڈ کو ماننے جاؤ مندر میں جا کے بھگوان کو مانو، اور چرچ میں جا کے اپنے گاڈ کو مانو. خدا کا نام مت لینا ہماری عدالت، ہماری پارلیمنٹ کے اندر. گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. ہم جو چاہیں گے وہ فیصلے کریں گے. ہمارے مسلم ممالک کے اندر یہ اثرات آ گئے. اکنامک سسٹم کے اندر سود کی بنیاد پر بینکنگ کا سسٹم اور جوئے سٹے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم، یہ 2 بڑے بڑے کیپٹلسٹ اکانومی کے پلرز ہیں. ان دونوں کو شریعت اسلامی خدا کی تعلیم حرام قرار دیتی ہے. آج سارا کیپٹلسٹ سسٹم پوری دنیا کے اوپر رائج ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی. یہ دوسرا حملہ ہماری اکانومی کے اوپر اس دجالی تہذیب کا. تیسرا سسٹم کون سا ہے؟ ایک سوشل سسٹم، ہمارا معاشرتی نظام، جس میں اہم ترین ہمارا خاندانی نظام ہے. وہ تو طرز سے ان کا تو خاندانی نظام ختم ہو چکا. باراک حسین اوباما 2015 کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کہتا ہے خدا کے واسطے شادیاں کرو، شادیاں کرو. باراک حسین اوباما سابقہ صدر امریکہ کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں قوم کو کہتا ہے شادیاں کرو، شادیاں کر کے گھر بناؤ، گھر کو بساؤ، گھر کو مضبوط کرو. کیوں؟ باراک حسین اوباما کے الفاظ ہیں. ایک مضبوط گھرانہ، ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے بھائی، اور ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. اسپیس وار کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، اور زمین پر حالت یہ ہے بعض لوگ کتے بلیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. بعض وہ لوگ جن کو خوبصورت ناموں کے ساتھ اولڈ ہومز، آر دیز ہومز اور ہاؤسز؟ گریٹ ڈفرنس بٹوین ہاؤس اینڈ ہوم. گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے نا. خوبصورت نام، نرسنگ ہومز، سبحان اللہ، ڈے کیئر سینٹرز، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی بندے اٹھا کے پھینک رہے، کتوں کو ڈے کیئر سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے. تہذیب کہاں پر آ گئی؟ آج وہ اثرات ہمارے معاشرے میں بھی. نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ مارچ کے مہینے میں عورت مارچ جو ہو رہا ہے، کیا ہے آخر؟ کیا بد کلامی اس کے اندر؟ نکاح کا انسٹیٹیوشن اس کی سرے سے نفی کی جاتی. اور ہیں کچھ NGOs جو مغرب کے سوشل انجینئرنگ پروگرام کی تکمیل کا باعث بنتی ہیں، اور انہی کی خواتین آگے کھڑی ہوتی. یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام اب ہمارے اوپر بھی تھوپا جا رہا ہے. یہ وہ دجالی تہذیب کے اثرات، اور اس کا ایک حاصل کہ 2018 میں قانون پاس کر کے ٹرانسجینڈر کا ہم بیٹھے ہوئے. ہاں، جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں، مخنث کہتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں. ان کو کیٹر کرنے میں کوئی حرج کی بات، بلکہ ان کا تقاضا ہے. وہ ایک الگ شے ہے، اس پر کلام ہونا چاہیے. ان کو تعلیم کے مواقع ملے، ان کو صحت کا مسئلہ ہے کہ اس کے مواقع ملے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور بعض دینی حضرات نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان میں دین کا کام بھی کیا ہے، الحمدللہ. یہ ایک الگ شے ہے. مگر اب جنس کی تبدیلی کی اجازت دے دی جائے، مرد کو عورت بننے کی، عورت کو مرد بننے کی، اور سیلف پرسیپشن کے بیسس کے اوپر دل کسی کا چاہ رہا ہے تو اس کے چاہنے پہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد قرار دے دیا جائے. نہ جانے کس قدر اس میں غیر اسلامی شقات ہیں جو اس قانون میں موجود تھیں. اس میں ترمیم کے لیے یہ بل پیش کیا ہے.
جماعت اسلامی کے سند مشتاق احمد صاحب نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یا پھر میں عرض کروں آپ کو، جب سود کے خلاف ہم نے بات کی تھی، میں نے عرض کیا تھا ہماری ساری سیاسی جماعتیں، MQM، پیپلز پارٹی، PTI اور نون لیگ، سب ایک پیج میں، سب نے جاری رکھنے کی بات کی. اور جب یہ بے حیائی پر مبنی بل پاس ہوا تو سارے ایک پیج پہ تھے. صرف جماعت اسلامی کے ایک دو لوگوں نے، جو ایک ہی دو تھے، انہوں نے آواز بلند کی. جمعیت علماء اسلام کی خاتون ممبر تھی، انہوں نے بھی اس وقت آواز بلند کی تھی. کوئی سنوائی نہیں، بل پاس ہوا ہے. اور پچھلا حکومت کا دور PTI کا ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی انہوں نے. اور آج اگر ایک سینیٹر نے کھڑے ہو کر ترمیمات پیش کی ہیں تو سارے دیگر حضرات اس کو ترمیم کو کہہ رہے ہم نہیں مانتے، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح. اور اگر یہ جنس بدلتی چلی جائے، مجھے بتائیے کہ شریعت کا جو قانون ہے وراثت کا کہاں لے کے جائیں گے؟ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ ہٹ کہاں کہاں پڑ رہی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا. وفاقی شرعی عدالت میں کیس گیا ہوا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب مشہور صحافی، انہوں نے بھی اس میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. اللہ وفاقی شرعی عدالت کو بھی فیصلہ صحیح اس معاملے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ قانون تو پاسٹ موجود ہے، اس میں ترمیم کی باتیں ابھی پیش کی گئی سینٹ کے اندر، اور وہاں کئی لوگوں نے کہا نہیں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، بالکل سب صحیح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے اجتماعی جرائم ہیں. پاکستان ہم نے بنایا اسلام کے نام پر، بعد میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان آفیشلی بھی ہو گیا. ہم نے قرارداد مقاصد بھی پاس کر دی کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، مگر آج تک وہ لکھا ہوا موجود ہے. آئین میں وہ حیثیت کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف معاملہ جائے نہیں. ہم نے کہا کہ ہاں وفاقی شرعی عدالت بنا دی ضیاء الحق صاحب نے، مگر 10 سال کی پابندیاں بھی لگا دی. اور پھر وفاقی شرعی عدالت اگر 10 سال کے بعد 91 میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ بینکنگ انٹرسٹ ربا ہے، اس کے خلاف پیٹیشن چلی جاتی. اس کے ججز کی حالت بھی بالکل پتلی ہوتی، عام ججز کے مقابلے میں ان کی حیثیت نسبتاً کم ہوا کرتی. اسلامی نظریاتی کونسل بڑا خوبصورت نام ہے، بڑے گرا قدر کام ماضی میں ہوئے ہیں، مگر وہ سفارش پیش کر سکتی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی اس کے اوپر. یہ منافقت ہے ہمارے. اور ہم نے جو ظلم کیا تھا ماضی میں طالبان افغانستان کے ساتھ، ہم نے ظلم کیا تھا. ہم نے جو ہے وہ امریکہ بدماش کو اپنا ملک حوالے کر کے دیے، اپنے اڈے حوالے کر کے دیے. ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی جس کے خاتمے کے لیے ہم نے ظلم یہاں پر کیا تھا. ہم نے کتنے مجاہدین کو گرفتار کر کے ان ظالموں کے خلاف کیا، یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. اور کتنے احکامات شریعت کے جن کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم سود کے دھندے کو جاری رکھنے پر تلے ہوئے ہیں، اور بے حیائی کو پھیلانے میں ہم 2 ہاتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اسلام کا نظام معاشرت اور اس کے احکامات، ان کا بھی ہم اس کے بھی خلاف ہم قوانین پاس کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے اجتماعی جرائم ہیں. نہیں سمجھ آ رہی قوم کو. مولویوں تم ڈراتے بہت ہو. یہ مولوی ڈراتے ہیں، اللہ کا کلام ڈراتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ روم کی آیت نمبر 41 پہلے بھی آ چکی ہے. یہ خشکی تری میں فساد مچ گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں آیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں ان کو مبتلا کریں گے تاکہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. سورہ نام کی آیت بھی پہلے ذکر کی جا چکی. اللہ سختیوں تکالیف میں مبتلا کرتا ہے لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف. اور یاد رکھیے گا، جیسے پوری امت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ امت ڈفرنٹ ہے بقیہ لوگوں کے مقابلے میں. یہ کلمہ کو مسلمان ڈفرنٹ ہے ایک نظریے کی بنیاد پر باقیوں کے مقابلے میں. بالکل اسی طرح ایگزیکٹلی یہ ملک خداداد پاکستان بقیہ مسلم ممالک سے مختلف ہے. باقی کسی کا دعویٰ نہیں کہ ہم نے اسلام قائم کرنے کے لیے ملک حاصل کیا. ہم نے دعویٰ کیا تھا ہم اسلام قائم کرنے کے لیے اللہ خطہ زمین چاہتے ہیں. یہ ہمارے جرائم کی وجہ سے آج مصائب کے پہاڑ ہمارے سروں پر ہیں. اللہ اس دن سے بچائے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا امدادی سامان جاتا ہے، لوگ بھوکے ہیں وہ چھین لیتے ہیں. کیا کریں آخر؟ اور کچھ ظالم اب بھی ہیں کہ جو جمع کر رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، آگے بیچ رہے ہیں. امتحان سب کا ہے. اللہ اس دن سے بچائے کہ جب میں اور آپ گھر سے نکل رہا اور آپ کو مجھے کوئی پکڑ کے چھین رہا ہو ہم سے اور آپ سے. چھینا جھپٹی تو پھر بھی ہمارے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، لیکن اس دن سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ آپ کا میرا سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری.
اس کا کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ لوٹنا ہوگا اللہ کی طرف، اور وہ لوٹنا ہے توبہ، اور وہ اصل توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ اور گناہ اجتماعی ہیں تو اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنی، انفرادی بھی کرنی اور اجتماعی توبہ بھی کرنی۔ اجتماعی توبہ یہی ہے کہ اس مملکت خداداد کو ہم نے اللہ کے نام پر لیا، یہاں شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو۔ یہ بے حیائی کا طوفان، یہ جوئے سٹے کے معاملات، یہ حرام کے کام، یہ گناہوں کی پروموشن، یہ شریعت کے خلاف قوانین کو پاس کیا جانا، یہ سود کے دھندوں کو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں ہمارے۔ جب تک ان سے ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اجتماعی سطح پر ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے، ابتدا میں آیات تلاوت کی گئی سورہ توبہ کی آیت، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے، پورے قرآن پاک کی سب سے امید افزا آیت ہے، سب سے امید افزا آیت۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے، کوئی بھی ہو۔ علماء نے لکھا کافر بھی کیوں نہ ہو، سچی توبہ لے کر آئے گا تو اس کو بھی تو معاف کر دے گا نا اللہ، کسے باشر۔ وہ جو میرے بندے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، لوٹو تو صحیح اپنے رب کی طرف، جھکو تو صحیح اللہ کے سامنے، پلٹ تو آؤ اللہ کی طرف، چھوڑ تو دو گناہوں کو، آ تو جاؤ فرما برداری کی روش پر، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور آگے قرآن پاک سے جڑنے کا حکم، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو قرآن پاک تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ ہے ہمارے لیے اجتماعی توبہ کا معاملہ، اس پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی پیاری بشارات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سنن ابن ماجہ میں روایت، جو گناہ سے توبہ کر لے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور سبحان اللہ، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، آیت نمبر 70-71 میں توبہ کا ذکر آیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ معاف کرنا ایک ہے، گناہ کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا مگر توبہ بندہ سچی لے کر آ جائے۔ حضور فرماتے علیہ السلام، بڑی پیاری مثال آپ نے عطا فرمائی، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت، ایک شخص اونٹ پر سوار صحرا میں چلا جا رہا ہے، ساز و سامان بھی ہے، صحرا میں تو باقی کچھ نہیں ہوتا تو اپنے ساتھ ہی لے کر چلنا ہوتا ہے، زندگی کی ضروریات کا سامان۔ راستے میں تھک گیا، آرام کے لیے لیٹ گیا، اب جو آنکھ کھلی اونٹ غائب، ساز و سامان بھی غائب، اب کیا ہے جی، موت ہی موت ہے، صحرا میں تو کچھ بھی نہیں، ادھر مارا ادھر مارا پھرا، تھک ہار گیا، پھر لیٹ گیا کہ اب موت ہی آنی، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور یہ حضور سمجھا رہے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو آنکھ کھلی تو اونٹ بھی سامنے موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی سارا موجود ہے۔ اب اس آدمی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو خوشی میں یہ ہو گیا دیوانہ، اور حضور بھی مسکرا کر فرماتے اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ کہنے لگا او اللہ کیا بات ہے، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا۔ اب کس قدر جملہ عجیب ہے نا۔ تو حضور مسکرائے علیہ السلام کہ یہ پاگل ہو گیا، خوشی میں دیوانہ ہو گیا، الٹا جملہ کہہ گیا۔ تو جتنا یہ خوش ہوا، یہ خوشی کی انتہا ہے نا۔ حضور فرماتے اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کا بندہ ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے اور اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ کو حیا آتی۔ وہ اللہ کو حیا آتی ہے، ہم لوگوں کو حیا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مانگتے نہیں اس سے، پلٹنے کو تیار نہیں، لوٹنے کو۔ وہ امریکہ کی مان لی، سب کی مان لی، کیا ملا میں آخر؟ کچھ ملا نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ تو آ جاؤ ایک اللہ کی طرف، آ تو جاؤ اس کی طرف۔ اور ایک مثال قرآن پاک نے قیامت تک کے لیے دے دی، سورہ یونس میں ایک ہی آیت میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، آیت نمبر 98 میں۔ عذاب کے آثار قوم نے دیکھے اور قوم کو جو ہے وہ احساس ہو گیا، اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے اور سب اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دی۔ واحد مثال قرآن پاک نے اجتماعی قوم کی دی ہے، اور اس لیے دی کہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس لیے دی کہ اگر کوئی قوم کرنا چاہے تو اس کے سامنے اگزامپل موجود ہے۔ آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو ہم تو یہ دعوت دیں گے، لوگ نہ مانے، لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی، ہماری کیا حیثیت ہے؟
ہمارا کام بتانا ہے، سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، بلانا ہے. نہ مانے لوگوں کا چوائس. ہم تو اللہ کے سامنے معذرت پیش کریں، اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی خود بچنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی. لوگ نہ مانے ان کا چوائس. اللہ نے اپنے رسول کو فرما دیا، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر. سورہ غاشیہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے. آپ نصیحت فرمانے والے، آپ جبر کر کے منوانے والے نہیں. تو جب حضور کے ذمے منوانا نہیں تو باقی کسی خطیب جمعہ، کوئی داعی دین، کسی عام مسلمان امتی جو محنت کر رہے اس کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو قرآن پاک کہتا ہے لا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی علیہ السلام آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہ اپنے جواب دیں. تو ہم نے تو اللہ کے سامنے بھائی معذرت پیش کرنی. مالک ہم تو بچنے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اب کوئی مذاق اڑاتا تو اڑاتا رہا، توبہ توبہ کہ تم نے پکار لگا رکھی، اڑا لے مذاق. اللہ نے آخرت رکھی، خدا کی قسم بڑا اس سے حوصلہ ملتا ہے. سب نے پیش ہونا اللہ کے سامنے، سب سامنے آ جائے گا ہمارے. تو بہرحال اس قوم پر آج یہ مصائب ہے، یہ مصائب کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے. اور سب سے بڑا گناہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے، ہم نے شریعت سے وفاداری نہیں کی، ہم نے وعدے پورے نہیں کیے. جب تک اس طرف نہیں پلٹیں گے ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. یہی پوری قوم کے لیے ہماری دعوت ہے. اللہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، ساری اس قوم کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے، انفرادی طور پر بھی توفیق دے، اجتماعی طور پر بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.